السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت کا بیان۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کا لشکر جنگ کرے گا۔ ان سے کہا جائے گا، کیا لشکر میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہوں؟ تو کہا جائے گا ہاں۔ تو پھر ان سے فتح کی دعا کروائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جنگ میں صحابہ کرام سے دعا کروائی جائے گی، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے بہت ہی قریب تھے، عبادات میں بہت قریب تھے، حلال کاموں کی پابندی میں بہت ہی زیادہ کاربند تھے، پختہ تھے، ان کی زندگی حلال کے ساتھ اٹیچ تھی۔ قرآن و سنت پر پابندی میں ان جیسی کوئی مثال نہیں ملتی، اور حرام سے وہ کلیتاً دور تھے۔ اللہ اکبر۔ مستجاب الدعوات تھے صحابہ کرام، اللہ رب العالمین ان کی دعائیں ضرور قبول کرتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آئے گا اور پوچھا جائے گا کہ کوئی ایسے ساتھی مل جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت میں رہے ہوں، یعنی تابعی۔ تو کہا جائے گا ہاں، اور ان سے فتح کی دعا کروائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کی صحبت اپنائی ہو، یعنی تبع تابعین۔ تو کہا جائے گا کہ ہاں، اور پھر ان سے فتح کی دعا کروائی جائے گی۔ یہ مبارک حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2897 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2532 ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث کے راوی سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں سے بہترین میرے زمانہ کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تبع تابعین۔ اللہ اکبر۔ سب سے بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا، جس میں 100% صحابہ کرام اتباع قرآن و سنت پر گامزن تھے۔ حسد، بغض، کینہ، نفرتیں، قدورتیں ان سے ہزاروں میل دور تھیں۔ امن، پیار، محبت، رحم دلی، نرمی، اعلیٰ اخلاق پر ان جیسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ چلتا پھرتا اسلام صحابہ کرام کی شکل میں تھا۔ سبحان اللہ۔ تم میں سب سے بہترین زمانہ کے لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔
خیرکم قرنی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں تمام صحابہ کرام شامل ہیں، اور جو سابقہ ہم نے حدیث سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث پڑھی اس میں بھی تمام صحابہ کرام شامل ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا آپ نے 2 زمانوں کا بیان فرمایا یا 3 کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بے ایمان ہوں گے اور دیانت دار نہیں ہوں گے، ان سے گواہی کے لیے نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ گواہ بنے پھریں گے، نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، موٹاپا ان میں عام ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2651، صحیح مسلم حدیث نمبر 2535 ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ام المومنین ہماری ماں، ہماری امی جان ام المومنین صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الناس خیر، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، القرن الذی انا فی ثم الثانی ثم الثالث، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جس زمانے میں میں ہوں، یعنی صحابہ کرام، پھر دوسرے زمانے والے لوگ، پھر تیسرے زمانے والے لوگ، یعنی پھر تابعین، اس کے بعد تبع تابعین۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2536۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک حدیث سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد میں مروی ہے، حسن درجے کی سند کے ساتھ 18348 نمبر حدیث ہے، اور اسے امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں صحیح کہا ہے۔ صحیح ابن حبان کا حدیث نمبر 6727 ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2652 اور صحیح مسلم میں بھی وہ موجود ہے۔ یعنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، صحابہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس پر ایک نہیں، دو نہیں، متعدد احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان کو بیان فرمایا، اور مختلف صحابہ کرام نے ان احادیث کو سنا اور ان کو آگے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی القرن الذین بعثت فیہم، میری امت کے بہترین لوگ میری بعثت کے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد کے زمانے کے ہیں۔ راوی کہتے ہیں اللہ ہی کو جانتا ہے کہ آپ نے تیسرے زمانے کا ذکر کیا تھا یا نہیں۔ فرمایا پھر ایک ایسی قوم آئے گی جو موٹاپے کو پسند کریں گے، وہ گواہی مانگے جانے سے پہلے ہی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2534 ہے۔ اسی طرح سیدنا واصلہ بن اسقا، سبحان اللہ، یعنی صحابہ کرام کتنی بابرکت شخصیات تھیں،
انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر ایمان لائے، آپ سے دین سیکھا۔ اس روئے زمین کے سب سے بڑے عادل صحابہ کرام تھے، اور سب سے زیادہ سکہ پختہ لوگ، اعتماد والے، قابل اعتماد وہ صحابہ کرام تھے جن کا انتخاب اللہ کریم نے خود کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان صحابہ کرام کے نام کتنے پیارے ہیں۔ سیدنا واصلہ، ماشاء اللہ، پیچھے ہم نے پڑھے نام سیدنا ابو ہریرہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا نام۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رعانی وصاحبانی۔ اللہ اکبر۔ تم اس وقت تک خیر و عافیت سے رہو گے جب تک تم میں مجھے دیکھنے والے اور میرے ساتھ رہنے والے موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تم اس وقت تک خیر سے رہو گے، عافیت سے رہو گے جب تک تمہارے اندر ایک بھی صحابی موجود رہے گا، تم خیر و عافیت سے رہو گے۔ یعنی صحابہ کرام فتنوں کے مابین ڈال تھے، شرور اور فتن سے وہ دور بھاگنے والے تھے۔ ایک ایک صحابی، اس کا ایمان آج کے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے ایمان سے زیادہ مضبوط تھا۔ ایک ایک صحابی کا اخلاص، ان کی وفاداری، ان کا اسلام کے لیے مخلص ہونا آج کے کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کے اخلاص جمع کر لیے جائیں، اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے ایک صحابی کی وفاداری کو نہیں پہنچ سکتا، ایک صحابی کی جانثاری کو نہیں پہنچ سکتا، ایک صحابی کے اخلاص کو نہیں پہنچ سکتا، ایک صحابی کی اسلام کی سر بلندی کے لیے ان کی کوششوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنی مبارک حدیث ہے، لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رعانی وصاحبانی۔ تم اس وقت تک خیر و عافیت سے رہو گے جب تک تم میں مجھے دیکھنے والے اور میرے ساتھ رہنے والے موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی عظمت، فضیلت اور شان ہے صحابہ کرام کی۔ اللہ کی قسم تم اس وقت تک خیریت و خیر و عافیت سے رہو گے جب تک تم میں میرے صحابہ کو دیکھنے والا اور ان کی مصاحبت اختیار کرنے والا موجود رہے گا۔ اللہ کی قسم اس وقت تک تم میں خیر رہے گی جب تک تم میں میرے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والا اور ان کی مصاحبت اختیار کرنے والا موجود رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا ان تمام احادیث پر ایمان ہے۔ جو مقام و مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی ہمیں بیان کیا، اللہ کی قسم ہمارا ایک ایک لفظ پر ایمان ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں، شک و شبہ کرنے والا اس کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا اسلام، ہمارے نظریات، ہمارے تصورات 100% قرآن و سنت کی مبارک سنہری تعلیمات کے مطابق کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔